إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے خطبہ جمعہ میں سب بندی کے تعلق سے بات آئی تھی. سب بندی کے تعلق سے دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی اور دو باتیں رہ گئی تھی جس کا وعدہ تھا انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ جو سب بندی کا مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے. آپ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیں 724 نمبر کی جو حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ وہ مدینے میں آئے، بصرہ چلے گئے تھے. مدینے میں آئے، بشیر بن یسار الانصاری کہتے ہیں کہ جب مدینے میں پہنچے انس بن مالک تو لوگوں نے دیکھا صحابی رسول آئے ہیں، کیونکہ بہت کم صحابہ اس وقت بچے تھے، تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ جتنے تابعین تھے سب نے آپ کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد سوال کیا، اچھا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ رہے ہیں اور ہمارا بھی دور دیکھ رہے ہیں، کچھ فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو ان کے الفاظ تھے، نہ کوئی کمی نہیں دیکھ رہا ہوں، الا انکم لا تقیمون الصفوف. ایک کمی میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں آپ کے، وہ کمی یہ ہے صفوں کی درستگی تم لوگ صحیح سے نہیں کر رہے ہو. اندازہ لگائیے، یہ حضرت انس بن مالک مدینے میں آئے ہیں اور تابعین کا دور ہے، یعنی اسی دور میں شیطان نے فتنہ کر دیا تھا اور اسی دور میں صفوں کی درستگی کو لے کے حضرت انس بن مالک نے ٹوکا تھا کہ مجھے جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ صفوں کی درستگی صحیح انداز سے نہیں ہو رہی ہے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر ہم اس مسئلے کو بیان نہ کریں، اس مسئلے کو بتائیں نہ، ظاہر سی بات ہے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ کے فوجی ہیں. ایک نمازی مسجد میں آتا ہے اللہ کا فوجی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی فوجی یوں ہی بغیر سب کے کھڑا ہو گیا کتنی سخت سزا اس کو ملے گی، جا کے پتہ کریں. آپ آ کر کے کیوں ہی کھڑے ہو جائیں، آگے پیچھے جہاں بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو سزا نہیں ملے گی، اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا. اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے. اور میں نے دلائل کی روشنی میں جو ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک ایک حوالہ میں نے دیا پچھلے خطبہ جمعہ میں. یہ حوالے ایسے نہیں نکلتے ہیں، یہ دلیلیں ایسی نہیں آتی ہے کہ آدمی بغیر تیاری کے خطبہ دے دے گا، بغیر تیاری کے آدمی بول دے گا. ایک ایک نمبر، ایک ایک حوالہ ذمہ داری کے ساتھ آپ حوالہ چیک کریں، دیکھیں، کیونکہ ہمارے لیے ترازو یہی ہے. کتاب و سنت جو ہمیں ملی ہے، قرآن و حدیث جو ہمارے پاس ہے، یہیں سے تو ہم بتائیں گے دین کیا ہے. یہی تو ہمارے لیے ترازو ہے، یہیں سے تو تولا جائے گا. اس کے بعد صحابہ کا عمل چیک کیا جائے گا، محدثین اور فقہا کی وضاحت دیکھی جائے گی، تب جا کے دین آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور یہ چیز میں نے آپ کے سامنے اس لیے کلیئر انداز میں بیان کیا. قرآن کریم بہت واضح انداز میں ہمیں بتاتا ہے. قرآن اٹھائیے، اللہ نے سورہ حشر 59 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول جو کچھ تمہیں دے لے لو. ایسا نہیں قرآن سے معلوم ہو قرآن کا مسئلہ ہے تو ہم سنیں گے، قرآن کا مسئلہ ہے تو ہم سمجھیں گے، قرآن ہے تو ہم پڑھیں گے، حدیث کی بات آئے گی تو ہم بھاگ جائیں گے، ہم حدیث نہیں سنیں گے، حدیث کی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ہے ہی نہیں مسلمان، وہ ہے ہی نہیں ایمان والا، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ منکر قرآن ہے، وہ اخوانی ہے، وہ تحریکی ہے. وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کی اہمیت نہ دے. قرآن کہہ رہا ہے رسول جو تمہیں دے لے لو. رسول کہاں دیں گے؟ قرآن میں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے. یہ رسول حدیث میں دیں گے. حدیث میں اللہ کے رسول فرمائیں گے. یہ رسول کی جو باتیں چل رہی ہیں ایک ایک کر کے
اس کو کم نہ سمجھا جائے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، حدیث کی بات آئے گی تو پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مکمل حوالے اور صحیح حدیث کی روشنی میں بات آ رہی ہے۔ مکمل محدثین نے ایک ایک کر کے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا ہے۔ ضعیف اگر ہے تو محدثین نے حکم لگایا ہے، صحیح ہے تو انہی محدثین نے حکم لگایا ہے۔ اب ایسی کوئی حدیث نہیں بچی ہے کہ ضعیف ہو اور ہم صحیح کہہ دیں اور صحیح ہو ہم ضعیف کر دیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ نے ایک پوری جماعت محدثین کی پیدا کی، حدیثوں کے ماہرین تھے جنہوں نے دن رات ریسرچ کر کے ساری تحقیق نکال لی ہے۔ اب کوئی جھوٹا اس میں جھوٹی چیز شامل نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے رسول جو تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور ہاں تقوی بنیاد ہے۔ اگر تقوی ہے سارا معاملہ درست ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر رسول کی بات نہیں مانو گے، انکار کر دو گے، تمہیں سزائیں ملیں گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں بغور سنیں، چیک کریں، دیکھیں صحابہ نے کیا سمجھا، فقہاء نے کیا سمجھا، محدثین نے کیا بیان کیا، الحمدللہ آپ کو صحیح دین مل جائے گا۔ پچھلے درس میں نے صف ملانا واجب، صف کی درستگی واجب، اگر کوئی درست نہیں کرتا ہے سب کو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، اور اگر ہم صف کو ملاتے ہیں، درست کرتے ہیں، اللہ ہمیں ملائے گا، اور اگر ہم صف کو کاٹ دیتے ہیں اللہ ہم کو اپنے سے کاٹ دے گا۔ یہ دو باتیں کئی دلیلوں کی روشنی میں نے یہ رکھی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صف کی درستگی ہوگی کیسے؟ کیسے صف کی درستگی؟ کیا چار چار انگل دور کھڑے ہو کے، یا ایک ایک فٹ دور ہو کر کے، یا صرف کندھے سے کندھا ملا کے صف کی درستگی ہوگی، یا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث، سب سے پہلے صحیح بخاری کے حوالے سے 725 نمبر کی حدیث ہے، سب سے مشہور حدیث یہی ہے۔ اگر ایک حدیث کا حوالہ آپ نے چیک کر لیا، مجھے یقین ہے، امید ہے، نبی کا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ 725 صحیح بخاری آپ سب کے پاس موجود ہوگی، جا کے دیکھیں، جو دنیا کی اول نمبر کی کتاب ہے حدیث کی، قرآن کے بعد جس کا سب سے بڑا رتبہ ہے، 725 نمبر کی حدیث حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی۔ امام بخاری نے اس پر باب کیا باندھا ہے؟ امام بخاری نے اس حدیث سے سمجھا کیا؟ فقیہ ہے امام بخاری، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہے، ان سے بڑھ کر کے کوئی محدث اور فقیہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ کیا باب باندھ رہے ہیں؟ باب الزاق منکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، یہ باب ہے کندھے کو کندھے سے ملانے اور قدم کو قدم سے ملانے کا صف کے اندر۔ یہ الفاظ امام بخاری کے جو انہوں نے حدیث سے سمجھا ہے، کیونکہ امام بخاری جو باب باندھے ہیں انہوں نے حدیث سے سمجھا ہے، کیا وہ باب باندھا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، لوگو اپنی صفوں کو درست کر لو، اقیمو درست کرو، اسی سے مستقیم ہے، صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، سیدھا راستہ، اسی سے ہے اقیمو سے، درست کر لو، بالکل اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو۔ پھر آپ نے کہا فإنی اراکم من وراء ظہری، یہ جو میری مہر نبوت ہے اللہ نے مجھے اس کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، میں نماز میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے اسی مہر نبوت سے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، خاص اللہ نے عنایت کر رکھی تھی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی سیم دیکھے۔ کہا میرے صحابہ میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اب یہ الفاظ سننا تھا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول کیا کہتے ہیں، جب صحابہ نے الفاظ سنا، جب نبی نے کہا صفوں کو درست کر لو، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو کیا کیا صحابہ نے؟ کانا یلزق احدنا بمنکب صاحب منکبہ وقدمہ بقدمہ، جب صحابہ نے یہ سنا تو آپس میں اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا لیا۔ اور کیجئے، امام بخاری کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں، صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں، تینوں چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سے بہتر اور کوئی دین ہے؟ اس سے بہتر کوئی اور فقہ اور فہم ہے؟ صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صفوں کو درست کرو، تو صحابہ نے کیسے درست کیا؟ کندھے کو کندھے سے ملایا، منکب کہتے ہیں موڑے کو، اس کو منکب کہتے ہیں عربی میں، اس کو ملایا، اور پورے پیر کو قدم کہتے ہیں۔
قدم کو قدم سے ملایا، چھوٹی انگلی کو چھوٹی انگلی سے نہیں ملایا. معاف کیجئے، ہمارے ہاں جو چھوٹی انگلی سے ملاتے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ کتاب و سنت نہیں ہے. قدم کو قدم سے ملانا ہے. آگے چلیے دوسری حدیث میں وضاحت دیکھیے. ابو داؤد کی حدیث ہم دیکھتے ہیں. ابو داؤد میں کتاب و تفریح ابواب الصفوف کے تحت جو امام ابو داؤد رحم اللہ 662 نمبر کی حدیث لائے ہیں، اس کی اور وضاحت اس میں موجود ہے. 662 میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر حدیث کے راوی ہے، تو انس ابن مالک تھے، ایک صحابی کی گواہی ہو گئی. اب دوسرے حدیث کے راوی ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا بوجہی، اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے تو سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، نہیں یہ اقامت ہو رہی ہے امام صاحب سیدھے کھڑے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. آج الحمدللہ اس سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہماری کئی مساجد میں امام نہیں کرتے ہیں اس پر عمل، لیکن نبی کا طریقہ کہ جب اقامت کہی جائے تو امام سیدھے چہرے کو نہ کرے، مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کرے. اللہ کے نبی مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر رہے ہیں. چہرہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اقیموا صفوفکم ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا صف درست کر لو. استو استو استو. ابو داؤد کے الفاظ ہیں. 813 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی ایک بار نہیں 3 بار. آج بھی دیکھیں گے الحمدللہ حرمین میں اس پر عمل ہے. آپ حرمین میں جائیے، آپ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے؟ استو استو استو. جب تک وہ کہتے نہیں نماز نہیں کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی سنت ہے یہ. اللہ کے نبی 3 مرتبہ آپ نے کہا سب سیدھی کر لو، سب سیدھی کر لو، سب سیدھی کر لو. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ واللہ لا تقیمن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم. میرے صحابہ اپنے صفوں کو درست کر لو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. آپ نے یہ سخت الفاظ کہے، صفوں کو درست کر لو میرے صحابہ، ورنہ اللہ دلوں میں اختلاف ڈالے گا. یہ الفاظ کہنا تھا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ الفاظ کہنا تھا کہ صحابہ نے اپنی صف کو کیسے سیدھا کیا. کان یلزق کعبہ صاحب کعبہ ورکبتہ بصاحب رکبتہ وکعبہ بکعبہ. 3 الفاظ اس میں آ گئے ہیں. 3 الفاظ کہاں صحابہ نے ایسے درست کیا کہ اپنے موڈھے کو، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے چپکایا، ملایا، اور گھٹنے کو، یہ دیکھیے یہاں گھٹنا آ گیا، رکبہ، اس کو رکبہ کہتے ہیں عربی میں، رکبتہ برکبتہ، اپنے ساتھی کے گھٹنے کو گھٹنے سے ملایا. کعب کہتے ہیں اس ٹخنے کو، یہ نیچے والا جو ابھرا والا حصہ ہے اس کو کعب کہتے ہیں. وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اور اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا ملایا. انگلی نہیں ہے چھوٹی، ٹخنا ہے. یاد کیجئے الفاظ سارے حدیث کے. آج ہمارے ہاں کیسی مخالفت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں چھوٹی انگلی ملا کے قدم سب سیدھی ہو گئی، ہم نے صحیح کام کر لیا. ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک نے وہاں مدینے میں جا کے ٹوک دیا کہ آج غلطیاں ہو رہی ہیں. کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں؟ سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. طریقہ بتا دیا، قدم کندھے کو کندھے سے ملائیے، ٹخنے کو گھٹنے کو گھٹنے سے ملائیے، اور ٹخنے سے ملائیے. انشاءاللہ آپ کی سب بالکل سیدھی نظر آئے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا. آگے دیکھیں جو 663 نمبر کی حدیث ہے اس میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب سیدھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نعمان ابن بشیر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یسوینا صفوفا کما تقوم القداح. اللہ کے نبی ہماری صفوں میں آ کر کے ہمارے صفوں کو ایسے سیدھی کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. الفاظ دیکھیے، جیسے تیر میں اگر ٹیڑھاپن ہے تو تیر چلانے والا کبھی بھی نشانہ نہیں مار پائے گا، کبھی نہیں مار پائے گا، تیر چلا ہی نہیں پائے گا. تیر بالکل سیدھی. کہا اللہ کے نبی جیسے تیر کو ہم سیدھی کرتے تھے شکار کے وقت، تیر چلاتے وقت، تیر بناتے وقت، اللہ کے نبی ہماری صفوں کو بالکل ویسے سیدھی کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا، فقہنا، ہم نے سمجھ لیا. ایک دن اللہ کے رسول اقبلا بوجہی، اللہ کے نبی ایک دفعہ اپنا چہرہ یہاں کھڑے کر کے کھڑے ہیں اپنے مصلی پہ، اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کیے ہیں.
دیکھا آپ نے منتبدن صدرہو اذ رجل منتبدن صدرہو، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص اپنا سینہ یوں کیا ہے، یہ دیکھو منتبدہ، ایسے پھلانا اپنے سینے کو. بھائی سب میں آپ ایسے سیدھے کھڑے ہوں گے نا، ایسے نہیں، نہ ایسے کریں گے، نہ آپ سر کو ہلائیں گے، نہ یوں جھکیں گے. کہا اس آدمی نے یوں کر رکھا تھا، صرف اپنا سینہ تھوڑا سا آگے نکال رکھا تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا کہ سینہ تھوڑا سا آگے ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا لا تسون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. اے میرے صحابہ، اپنی صفوں کو بالکل درست کر لو. اگر درست نہیں کرو گے اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا. وہاں قلوب کا لفظ آیا، اس سے پہلے یہاں چہرے کا لفظ آ گیا، اور بخاری میں بھی چہرے کا ہی لفظ ہے. 717 نمبر کی جو حدیث ہے نعمان بن بشیر کی، بخاری میں، وہاں بھی چہرے کا لفظ ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا تسون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. میرے صحابہ، اپنے صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا. بعض روایت میں تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ایک آدمی کا سینہ بھی تھوڑا سا آگے ہو. ہماری صفوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کس طرح آدمی آگے ہے، پیچھے ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، پوری صف میں نظر ڈالیں کیا حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈرایا کہ زبردست اختلاف ہوگا، تمہارے دلوں میں نفرت ہوگی، تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا. آگے اس سے حدیث دیکھیں، ابو داؤد کی ایک اور روایت دیکھیں، 664، 62 بتایا، 63 اب 64 دیکھیں، کنٹینیو یہ حدیث ہے. آپ ابو داؤد کھول کے دیکھیں گے، یہ تینوں روایتیں آپ کو ایک ساتھ ملیں گی. اس حدیث کے راوی برا ابن عازب ہیں. ابھی تک نعمان بن بشیر تھے، اب تیسرے صحابی بدل گئے، صحابی برا ابن عازب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصفا فی ناحیۃ من ناحیۃ الی ناحیۃ. اللہ کے نبی باقاعدہ مقتدیوں کے بیچ میں صف میں گھس جاتے تھے، یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے تھے. یتخلل الصفا من ناحیۃ الی ناحیۃ. اللہ کے نبی ایسے نماز نہیں کھڑی کرتے تھے کہ چلو نماز کھڑی، نہیں، اللہ کے نبی نمازیوں کے بیچ میں جاتے تھے، یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے تھے، اس کونے سے لے کے اس کونے تک جاتے تھے. اور جانے کے بعد کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ چہرہ، گردن، سینہ چیک کرتے تھے. آپ چیک کرتے تھے صفوں میں. یمسح صدورنا ومناکبنا. اللہ کے نبی ہمارا اپنے ہاتھ کو اپنے ہمارے کندھوں پر، ہمارے سینوں پر ایسے پھیرتے تھے باقاعدہ. کیوں پھیرتے تھے؟ آگے پیچھے نہیں، برابر رہو. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا لا تسون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. صحابہ، میرے صحابہ، سب کو سیدھی رکھنا. ایک روایت میں لا تختلفوا فتختلف قلوبکم. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے صحابہ آگے پیچھے مت ہو، سب بالکل سیدھی کرو. آگے پیچھے کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اور کیجئے، کتنی حدیثیں ہیں، کتنی کلیئر حدیثیں، کتنی صاف حدیثیں. مسند احمد کی ایک آخری حدیث دیکھتے ہیں. ایک آخری حدیث 14,440 نمبر کی روایت ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ یہی نعمان ابن بشیر ہے. اس میں وہی الفاظ جو ابو داؤد کے بالکل الفاظ میں نے پیش کیا ہے، وہی الفاظ سے مسند احمد میں بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا سب درست کرو 3 بار. اور درست کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے صحابہ سب درست کر دو، اللہ دلوں میں تمہارے اللہ اختلاف ڈال دے گا. پھر صحابہ نے کیسے درست کیا، اس میں الفاظ ہے باقاعدہ. پھر صحابہ نے قدمہ بقدمہ، کعبہ بکعبہ، رکبتہ برکبتہ، ومنکبہ بمنکبہ. اس میں نیچے سے ہے کہ پہلے ٹخنے کو ٹخنے سے، گھٹنے کو گھٹنے سے، اور قدم کندھے کو کندھے سے صحابہ نے ملا دیا. اندازہ لگائیے، غور کیجئے. آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آج ہمارے یہاں صفوں کی درستگی کس انداز سے کی جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کیا یہیں موجود ہے کسی صحابی کا عمل کہ 4 انگل فاصلہ ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں مساجد میں چلے جائیے، باقاعدہ لوگوں کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ دو. سوال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر صف نہیں سیدھی ہے نماز ہی نہیں آپ کی ہوگی.
صف نہیں سیدھی ہے، اللہ دلوں میں اختلاف ڈالے گا، اور آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور کبھی چیک کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی. یہ 4 انگل کے بہانے ہمارے یہاں 1-1 فٹ کی دوری پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 1-1 فٹ کی دوری پہ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ لیجیے آپ. اور اگر کوئی ان کو قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بچھو نے ڈنک مار دیا. بہت. لیکن نبی کی سنتوں سے نفرت، جیسے صحابہ کا عمل، نبی کا عمل، اور کس طرح ہمارے دلوں میں نبی کی سنتوں سے نفرت ڈالی گئی، کس طرح ہمیں نبی کی سنتوں سے دور کیا گیا کہ آج ہم سے کوئی قدم سے قدم ملائے، کندھے سے کندھا ملائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت غلط کیا، ہماری نماز خراب کر دیا، اس نے ہمیں پریشان کر دیا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں، آپ چیک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو میزان اور ترازو بنایا ہے، وہ ترازو کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ سورہ نساء پڑھیے، 5 نمبر کی سورہ ہے، 61 نمبر کی آیت ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لوگوں، جب بھی کسی اختلاف کا حل آپ کو نکالنا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹا دو. قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، یہی وہ چیز ہے جو دین ہے. اگر ہم اسی طریقے سے دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ کبھی دین کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی. اور اگر ہم یہ طریقہ ہٹ کر کے، اس طریقے کو ختم کر کے ہم کہیں گے ہمارے علماء نے کہا ہے، ہمارے فقہا نے کہا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم نے دیکھا ایسے ہے، یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے. آج ہمارے ہاں سنتوں کو لوگوں نے کیوں حقیر سمجھ لیا؟ معلوم ہے سنتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ ڈیوائیڈ کیا گیا، یہ مؤکدہ سنت ہے، یہ غیر مؤکدہ سنت ہے. مجھے بتائیے کیا اللہ کے نبی نے کبھی کہا یہ میری سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے؟ یہ تقسیم کسی نے کیا؟ یہ علماء نے کیا، یہ فقہا نے کیا. نبی کی سنت سے دور کرنے کے لیے سازش رچی گئی باقاعدہ کی سنت کو تو ہلکا کر دو، اس سنت کو بھاری کر دو. آج ہمارے ہاں نبی نے نوافل نہیں پڑھے ہیں، معاف کیجئے، اللہ کے نبی نے کسی بھی نماز کے بعد خاص نوافل نہیں پڑھے. آپ نے کہا نوافل پڑھو، فلا فلا وقت نہیں پڑھو، فلا وقت پڑھو. اب اللہ کے نبی نے کہا، لیکن ہمارے یہاں لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھ بیٹھ کے. میں نے دیکھا ہے مغرب میں باقاعدہ لوگ بیٹھ کر کے مغرب کے بعد 2 رکعت جب تک نہیں پڑھتے مسجد سے نکلتے ہیں. وہی مغرب سے پہلے 2 رکعت میرے نبی نے کہا پڑھو پڑھو پڑھو، اور تیسری مرتبہ کہا جو چاہے پڑھے جو چھوڑ دے. آج وہ نبی کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں نفل یاد ہے کہ نفل پڑھنا ہے بیٹھ کر کے، حالانکہ بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں کھڑے ہو کے پڑھتا تو پورا ثواب ملتا ہے. لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں چیز ڈال دی گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے تحقیق کریں، حق تک پہنچیں، کتاب و سنت کو پڑھیں، آپ دیکھیں صحیح کیا ہے. یہ میں نے صرف 2 نمونے آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک نمونہ پیش کیا، ایک سب بندی کا. آپ ان دونوں نمونوں میں چیک کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح چیز ملے گی، حق چیز ملے گی. کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیز ملے گی وہی ملے گی. اور میرے نبی نے صاف کہا صلو کما رأیتمونی وصلی. لوگوں، اگر نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کسی اور کا طریقہ ہوگا، کسی امام کا، کسی فقیہ کا، کسی محدث کا، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اگر نبی کا طریقہ ہوگا تبھی نماز قبول ہوگی. یہ وہ خاص بات ہے. خیر، یہ بات جو سب بندی کے تعلق سے میں نے بتایا ہے آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ ہمیں سب بندی کیسے کرنا ہے. ہمیں سب بندی اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں کندھے کو کندھے سے ملانا ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں چھوٹا یہ بڑا ہے کیسے ہوگا، ہمیں تھوڑی نہ دیکھنا چھوٹا یہ بڑا، ہمیں برابر رکھنا ہے. کندھا کسی کا چھوٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کندھے سے کندھا کا مطلب سامنے والا اگر چھوٹا ہو تو یوں قدم اٹھا کے بڑا کرے، نہیں، مطلب برابری میں کھڑا ہو. اب اس کا کندھا ایک کا نیچے ہوگا ایک کا اوپر ہوگا، لیکن برابری تو ہوگی دونوں کو. یہ مین ہے برابری، یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو پھیر دیا جاتا ہے، صاحب ایک آدمی بڑا ہے ایک چھوٹا ہے کیسے کندھے سے کندھا ملے گا. تو مراد یہ نہیں ہے ایک کندھا وہ کندھے سے ملاؤ، مراد برابری کی ہے، برابر میں کھڑا ہونا. اب گھٹنے سے گھٹنا ملائیے، ٹخنے سے ٹخنا ملائیے. لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے. آپ الحمدللہ ہماری مسجد میں آئیے، میں دکھاؤں گا ہمارے یہاں کیسے نمازی ممکن بناتے ہیں. جماعت اہل حدیث کی جو بھی مساجد ہے آپ جائیے، اسی حدیث پر عمل ہے. آپ دیکھیں گے الحمدللہ جو بھی کتاب و سنت کو سمجھنے والے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ ممکن بھی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا، امام بخاری رحم اللہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور یہی دین کا حصہ ہے. اس لیے ہم صفوں کو اسی طرح ملائیں، انشاءاللہ اس طرح ملائیں گے ہمارے دل ملیں گے، محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی. ہمارے دل میں جو بہت سارے حسد، کینہ، بغض ہے، آج ایسے حالات ہو گئے ہیں، ایک آدمی ایک کو سلام کر رہا ہے ایک کو سلام ہی نہیں کر رہا ہے. پہلے سب کا نمازی ہے وہ، نبی نے کہا السلام بینکم، خوب سلام کرو. ہمارے یہاں پہچان پہچان کے سلام کیا جا رہا ہے.
یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، سب نشانیاں آ گئی ہیں قیامت کی، صرف بڑی بڑی والی باقی ہے، چھوٹی والی سب ہم نے کر لیا ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کریں، اگر اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، الفت چاہتے ہیں، میرے نبی کے ان طریقوں کو سمجھیں۔ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اکٹھا ہونے کا حکم ملا ہے، 5 مرتبہ ہم اپنے دل کو ملائیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ سے دعا کریں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے بہت سارے بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے سبیل اور راستے پیدا فرمائے۔ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان پریشانیوں